السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسے موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ جو ہجرت کے دوران ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معجزہ پیش آیا، اور وہ معجزہ ایک ایسا ہے کہ عام لوگوں کے اس کے متعلق علم نہیں ہے، جو نیو جنریشن ہے۔ ایسا ہوا کہ ہجرت کے متعلق تو الحمدللہ سارے مسلمان واقف ہیں کہ کیسی مشکلات گزری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تھوڑا سا ایک ہجرت کے موقع کے سٹارٹنگ پہ بات کرتے ہیں، پھر اصل موضوع کے اوپر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے جو مشرکین تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، یہ سارے خلاف تھے۔ انہوں نے میٹنگ کی اور قتل کی سازش بنائی کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے ہجرت کریں، اور آج ہی رات آپ نے یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ کفار نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے آج رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے، اور دوپہر کا ٹائم تھا، آپ یاد رکھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ کسی کے گھر اس طرح دوپہر کے ٹائم نہیں جایا کرتے تھے، اور اسی موضوع پہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ آپ کسی کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو احتیاط کیا کریں، اور خاص کر دوپہر کے وقت نہ جایا کریں، اگر جائیں بھی تو اجازت لے کے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ جب آواز دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کافی زیادہ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا، اللہ کے رسول تو اس وقت کبھی نہیں آئے، تو یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اتنے میں ابو بکر صدیق نے اجازت دی اور اللہ کے رسول گھر تشریف لائے، بیٹھے، فرمایا میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان یا رسول اللہ، کیا مسئلہ ہے ذرا بتائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں کوئی اجنبی ہے اس کو باہر نکالو۔ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، گھر میں اجنبی کوئی بھی نہیں ہے، اب حکم کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر، اللہ پاک کا حکم آ گیا ہے، اور جبریل آیا تھا میرے پاس علیہ السلام، اور فرماتے ہیں کہ آج رات ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، ہجرت کرنا ہے مدینے کی طرف۔ سارا واقعہ بس میں ڈسکس کیا، انہوں نے باتیں ڈسکس کی، اور معاملہ طے پا گیا کہ رات کو ہم نے یہاں سے نکلنا ہے۔ اللہ کے رسول واپس گھر آ گئے، اور وہاں پر مکہ کے مشرکین نے جال ڈال دیا کہ آج رات کو گھیراؤ کرنا ہے اللہ کے رسول کو۔ تو رات کا جب وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے مکہ حرم کے اندر آ کے وہ نماز پڑھتے تھے تہجد کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اپنے بستر کے اوپر، اور اپنی چادر لے کے اس کے اوپر ڈال دی، اور فرمایا علی تو نے گھبرانا نہیں ہے، یہ لوگ تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی آنکھیں اندھی کر دی۔ ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے اس کے سامنے سے گزر گئے، ان تک خبر تک نہ پہنچی، پتہ ہی نہیں چلا ان کو۔ اچھا، اصل موضوع کے اوپر جو میں آ رہا ہوں، جس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی حدود کے اندر داخل ہوئے، وہاں پر ایک گاؤں تھا جو بالکل ویران تھا، کچھ خاص گھر نہیں تھے وہاں پر۔ تو ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ تھے، اور کہا کہ چلو دیکھتے ہیں گھر، اس گاؤں کے اندر اگر کوئی گھر ہے تو کھانے کے لیے اگر کوئی چیز ان کے پاس میسر ہے تو ہم خرید لیں گے ان سے۔ تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی، اس کا گھر تھا، اور اس بڑھیا کا نام تھا ام معبد۔ شاید اس نام سے آپ لوگ واقف نہیں ہوں گے۔
معبد کے وہاں پر گھر تھا۔ جب ان کے گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ماں جی، بوڑھی عورت تھی، فرمایا ماں جی آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر ہے؟ وہ تو نہیں جانتی تھی اس کو کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ مسافر ہیں، یہاں سے گزر رہے ہیں، اور واقعی مسافر تھے، گزر رہے تھے وہاں سے، مگر وہ اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ایسا چاند اس کے گھر میں آیا ہے کہ اس کا گھر اب روشن ہو چکا ہے نور سے، ایک ایسا روشن ستارہ اس کے گھر داخل ہو گیا۔ اس کو کیا خبر تھی اس بڑھیا کو؟ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر۔ تو وہ بڑھیا کہتی یا کھانے کے لیے تو کچھ میسر نہیں ہے، اور جو میرے ہسبینڈ ہیں، شوہر ہیں میرے، وہ شکار کے لیے گئے ہیں، شاید کچھ لے کے آ جائیں کھانے کے لیے۔ اچھا، تو ایک کونے میں نا ایک نکر پہ ایک بکری کھڑی تھی۔ اب اصل موضوع جو ہے، میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، معجزے کی طرف، راستے میں تو کافی معجزے آئے، مگر اب اصل مقصد جو بیان میں ریکارڈ کرا رہا ہوں موضوع کے اوپر، وہ موضوع یہ ہے۔ ایک بکری کھڑی ہوئی تھی ایک سائڈ پہ نکر پہ، اور بالکل ایسے ڈھانچہ سمجھ لے کہ کمزور، جو ریوڑ کے ساتھ چلنے کے قابل بھی نہیں تھی، اور وہ ادھر ہی بیچاری اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نا نگاہ ان بکری کے اوپر پڑا۔ فرمایا ماں جی اگر آپ اجازت دے تو میں بکری سے تھوڑا دودھ نکالوں۔ عورت کہتی ہے کہ یہ بکری تو کسی کام کی نہیں ہے، نہ تو یہ کافی عرصے سے خشک، اس کے تنے جو ہیں بالکل خشک ہیں، یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑھیا ماں جی اگر آپ اجازت دے دیں تو میں کہا ٹھیک ہے نکال لیں، اگر آپ نکال سکتے ہیں، کچھ نکلتا تو نکال لیں۔ قربان جو میرے ماں باپ اس پہ قربان ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو بڑھیا کوئی برتن لے کے آ گئی، کوئی چھوٹا سا برتن، کہ چلو اس میں سے نکلنا ہی کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جب بکری کے پاس پہنچے تو بکری اسی انتظار میں تھی کہ وہ روشن ستارہ آ گیا ہے جس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے اس کے تھنوں کے پاس بیٹھے، جانور کی یہ عادت ہوتی ہے جب وہ دودھ دیتا ہے تو وہ اپنے پاؤں اوپن کر دیتی، کھول دیتی ہے، چوڑی ہو جاتی ہے تھوڑی سی۔ اس نے فوراً اپنے پاؤں چوڑے کر دیے، ایسے تیار ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے تھنوں کے اوپر جب ہاتھ پھیرا تو یہ ایک معجزہ تھا اللہ کے رسول کا جو یہاں پر ظاہر ہوا، اور اس کے تھنے ایسے بھر گئے دودھ سے کہ اللہ کے رسول نے وہ برتن بھر دیا۔ فرمایا ماں جی ایک برتن اور لے کے آؤ۔ گھر کے سارے برتن بھر دیے، گھر والوں کو، ان کے جو گھر تھی ماں جی تھی ان کو پلایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیا، ساتھ جو ساتھی تھے ان کو پلایا۔ اللہ کے رسول نے خود بھی پیا اور سب سے آخر میں پیا۔ رحمت للعالمین اتنے شفقت والے تھے کہ سب سے آخر میں خود پیتے ہیں، سب سے پہلے باقیوں کو پلایا، آخر میں خود پیا۔ یہ ہوتا ہے بڑائی، سیکھنا چاہیے کہ بڑا پن کیسا ہوتا ہے۔ برتن سارے فل ہو گئے، عورت حیران ہو گئی، معبد حیران ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایسا انسان تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ کیسا نور میرے گھر کے اندر داخل ہو گیا، یہ کیسا شخص میرے گھر کے اندر داخل ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی دودھ پیا، اور صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی دودھ پیا، گڑیا نے بھی دودھ پیا، باقی برتنوں کے اندر بھی دودھ بچ گیا، اور جس برتن سے دودھ پیا تھا وہ برتن میں تھوڑا دودھ کم تھا، دوبارہ پھر اور ڈال دیا تھنوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو بڑھیا نے پھر پوچھا اس سے، اور پھر وہ بڑھیا کلمہ بھی پڑھی اللہ کے رسول پہ کہ اس وقت وہ ایمان بھی لے کے آ گئی۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، بڑھیا نے کہا بیٹا تو جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ آج رک جا، میرے شوہر کو آنے دے تاکہ وہ بھی تیرا دیدار کر لے۔ اس نے کہا ماں جی میں جا رہا ہوں، پھر آؤں گا، میں یہاں سے اب جانے والا نہیں ہوں۔
اس کا شوہر گھر آیا تو دیکھتا ہے اس کا گھر رونق، خوشبو، تو وہ حیران ہو گیا. جب آیا گھر کے اندر داخل، اس نے جب رونق دیکھی گھر کے اندر، ایک خوبصورتی دیکھی اور ایک خوشبو دیکھا اس نے، اور اس نے جب ماجرا دیکھا، پوچھتا ہے اپنی بیوی سے کہ معبد یہ کون آیا تھا گھر کے اندر؟ آج تو میں عجیب سی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اس نے کہا نہ پوچھ، ایک ایسا ستارہ، ایک ایسا چاند گھر کے اندر داخل ہوا تھا جو آج تک میں نے زندگی کے اندر نہیں دیکھا تھا اسے، اور میں تو اس کی دیوانی ہو کے اس پہ ایمان بھی لے آئی. تو میرے بھائیو، یہ ایک واقعہ تھا جو راستے میں پیش آیا تھا، اور یہ ایک معجزہ تھا. تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیے کہ انہوں نے دین کے لیے، صحابہ کرام نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. آج ہم اس نبی کی ایک ایک سنت کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سنت ہے، وہ خیر ہے، نہیں کریں گے تو کی ہو جانا. میرے بھائیو، اس سنت کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. آج جو یہ دین آپ کو ملا ہے نا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کو نہیں پتہ کہ کتنی قربانیاں، کتنے خون، شہادتیں دی گئی ہیں اس دین کے لیے. آج ہم گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں، اور اگر ہمارے سامنے کوئی سنت کی بات کرتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس پہ عمل کرو، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کر لیں گے جی، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے. اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول، صحابہ کرام، اور اسی طرح مزید جو لوگ گزرے ہیں دین کے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے. کوشش کیا کریں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اس پہ عمل کیا کریں. جتنا بھی آپ کے اندر توفیق ہے نا، آپ کی جسم کے اندر جو طاقت ہے، انرجی ہے، اس کے مطابق عمل کیا کریں. امید ہے کہ آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ اگلے موضوع کے اوپر ایک اور بات ہوگی، موضوع کے اوپر، ایک دینی موضوع کے اوپر، اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.